أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 327 پارٹ 327 قرآن پاک سورہ نمبر 27، 27ویں سورہ، یہ نئی سورہ شروع ہو رہی ہے آج، 27ویں سورہ النمل کی آیات 1 سے لے کر 14 تک، 1 to لے کر 14 تک کا آسان ترین زبان اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا آج نئی سورت جو شروع ہو رہی ہے 27ویں سورہ، تو اس کا تعارف کرا دیتے ہیں جی۔ نام اس کا ہے جی النمل، یہ مکی صورت ہے جی۔ النمل کا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے جی اردو میں چیونٹی، تو یا چیونٹیاں بھی کر سکتے ہیں جو زمین پہ نہیں وہ رنگتی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں یا چیونٹے، کچھ علاقوں میں ان کو کیڑی بھی کہتے ہیں، کوئی ہمارے علاقے میں پیلا بھی کہتے ہیں اس کو، چھوٹی والی جو ہوتی ہیں۔ انگریزی میں اینٹ کہتے ہیں اس کو، اینٹ اور اینٹس جمع اس کی، تو یہاں پہ دونوں معنی میں یہ چیونٹی یا چیونٹیاں دونوں میں آ رہا ہے النمل۔ تو یہ سورہ کا نام ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب بتا دیا مکی صورت ہے جی، اس کا اب دیکھتے ہیں جی۔ تو اس کو تھوڑا سا اس سورہ کا جو دوسرا تعارف اب کراتے ہیں، فردر تعارف جو ہوتا ہے۔ تو اس اور یہ جو نازل ہوئی ہے جی مکہ میں، جب دعوت کا جو مرحلہ تھا جس میں خبردار کیا جا رہا تھا جی، اس وقت نازل ہوئی ہے، اور سمجھ لیں کہ اس وقت ہجرت کا ٹائم بھی قریب آ چکا تھا، تو ہجرت کرنے سے کچھ دیر پہلے یہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خطاب اس میں کیا جا رہا ہے، کچھ خطاب نبی پاک سے بھی ہے اور قریش مکہ کے ساتھ بھی خطاب ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا بات وہ قریش مکہ کی طرف ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں پہلے تو اس کا موضوع جو ہے نا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے موضوع یہ ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینی اور خوشخبری دینی، بشارت دینا جی، اور جو آپ کے منکرین ہیں ان کو وارننگ دینی، متنبہ کرنا، خبردار کرنا ہے کہ آخرت سے بے خوف نہ ہو اور دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو کر جس قسم کی سرکشی پہ آپ اترے ہوئے ہو اس کو چھوڑ دو، اور جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عنایتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے اوپر پیغمبر آتے ہیں اور آج نبی پاک آئے ہیں ان کو پہچانیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا موضوع ہے جی، اور اس کو بات کو پہنچانے کے لیے اور باتوں کے علاوہ جو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت ہے نا وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا نا الشعراء میں بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے قصے بیان کیے تھے، تو اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت ہے وہ دوبارہ آئی ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، لیکن یہاں پہ دوبارہ بھی آ چکی ہے۔ تو ہر دفعہ کچھ سیم چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ایک آدھ چیز نہیں بھی اس میں آ جاتی ہے، تو مطلب سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے کچھ سیم، کوئی بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت ان کے سرگزشت کی بھی ہوگی ہے، اور جو اب اس کے جو اثرات ہیں قریش کے اوپر آنے ہیں اس کی وہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سورہ کا تعارف ہو گیا جی، تو شروع کرتے ہیں جی اب سورہ النمل کو، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے اس کی آیت جو ہے اس کو 2 آیتیں اس کی پڑھ لیتے ہیں جی، ترجمہ عربی میں، پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر، اور اگلی آیتیں 1 سے لے کے 14 تک ہیں، تو پھر ان کا صرف ترجمہ تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمومنین، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 2 آیتیں پڑھ دی ہم نے، اب ترجمہ اور ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ بھی دوبارہ کر دیتے ہیں جی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا بھی کرتے ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی بات ہے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا طاسین، ٹھیک ہے جی، یہ سورہ طاسین ہے جی، اس کا نام بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہم نے بات کر چکے ہیں جی کہ اپنا
ان کا لفظ کا اکیلا معنی تو کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی. تو ایک بات ہے. اور اس سے آگے فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے تل کا آیات القرآن و کتاب مبین جی، کہ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آتے ہیں. تل کا آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس کی جو آیتیں ہیں وہ واضح ہیں جی. دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اب اس سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو حقائق کو اس لیول پہ کلیئر کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے، مطلب اتنے ہائی لیول کے اوپر کہ اس کے بعد پھر کہ آپ کے اوپر یہ نا اس کو ماننا ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے، کہ اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو اس کو ماننا پڑتا ہے. تو جب یہ اس لیول کے جب اوپر اپنے آپ کو خود ہی ثابت کر دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جانچنے کے لیے کہ بھئی یہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی آپ کو اور شہادت یا کوئی باہر سے نہ کوئی کسی کی نہ آپ کو وہ نہیں چاہیے، مطلب کہ کوئی معجزہ یا کوئی نشانی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن کے اندر ہی جو باتیں اتنی کلیئر ہیں کہ وہ خود ہی اپنی صحت کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جی. تو آپ کو باہر سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو چیک کرنے کے لیے جی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ بات کلیئر ہوگی کہ تل کا آیات القرآن و کتاب مبین. ٹھیک ہے جی، کہ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کلیئر. آگے فرمایا کہ یہ ترجمہ جی، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہدم و بشرا للمومنین. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا جی کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی یہ ہوگا 2 نمبر آیت کا، کہ یہ ایمان والوں کے لیے وہی نا ہدم و بشرا. ٹھیک ہے جی. ہدم کا ہوگا جی ہدایت، اور بشرا ہو گیا بشارت، للمومنین مطلب ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت. اس سے کیا مراد ہے جی؟ کہ ہدایت کے ساتھ بشارت کا ذکر یہاں پہ اسپیشل طور پہ کیا گیا ہے. وہ کس لیے کیا گیا؟ آگے جب ہم چلیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا جی. اگلا مضمون جو ہے وہ اسی کی شہادت دے گا کہ بھائی اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر آپ کو بشارتیں بھی ملیں گی. بشارتیں اب آگے آنا شروع ہو جائیں گی جی. اب اس کے بعد فرمایا جی، کیا فرمایا جی؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. ٹھیک ہے جی. اب اگلی 3 نمبر آیت میں نے وہ بھی تلاوت کاری دی، تو اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. یہ کون سے ایمان والے ہیں جی؟ ان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے جی کہ الذین، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر فی الواقعہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ 3 کام کرتے ہیں جی. تو یہ ان کے لیے ہدایت بھی اور بشارت بھی ہے، ان ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں عمل صالح بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی عمل صالح میں آتا ہے، اچھے کام بھی ہوتے ہیں جو. تو یہ اللہ نے کہا وہ عمل صالح میں یہاں پہ کیا بیان ہوئے ہیں جی؟ کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے جو یہ والے کام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نماز تو کنجی ہے نا جی ہر چیز کی، وہ تو بنیاد ہے جی، فاؤنڈیشن ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. اور اگلا جی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کا اکٹھا میں بتا دیتا ہوں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے. یہ دونوں جو عبادات ہیں نا جی، یہ ایمان اور اسلام کی سمجھنے کا اس کا لازمی حصہ ہیں. یا مطلب اس کے بغیر مطلب آپ کو یہ نہیں آپ ظاہر کر سکتے کہ بھی کوئی بندہ مسلمان ہے اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کرتا. تو یہ آپ کو نا کلیئر کٹ ممتاز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو ایمان والا جی، کہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے جی. نماز کا اہتمام کرتا ہے اور نماز بھی اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے جی. اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں جی، نماز اور زکوٰۃ، یہ جو اہل عرب، اب کیا کن سے بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے نا. تو یہ اہل عرب جو تھے، یہ ان کے لیے دونوں چیزیں تھیں نا، یہ بالکل کوئی نئی نہیں تھیں. یہ چیزوں کو اچھی طرح پہلے سے جانتے تھے. وہ کیوں جی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جو دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے موجود تھیں،
اور وہ نہ صرف یہ کہ ان سے واقف تھے بلکہ ان کے جو بڑے تھے صالحین یا مذہبی پیشوا جو تھے اس کا ان دونوں کا اہتمام بھی کرتے تھے جی. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہاں جو اتنی بات اب کہی نہ کہی، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرما دیا کہ وہی آخرت پر فی الواقع یقین بھی رکھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ نماز اور زکوٰۃ کی فردر تفصیلات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. کیوں کہ جن کے ابھی یہ بات سنائی جا رہی ہے قریش مکہ کو نا نبی پاک کے تھرو، تو ان کو آلریڈی ان کا پتہ تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. تو اب ان کی اور تعریف یہاں پہ نہیں کی گی کہ یہ کیا نماز کیا ہوتی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ زکوٰۃ کس طرح کرنی ہے جی. اور اگلی بات یہ کیا جی کہ وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں، یعنی یہی چیز ان کے ایمان لانے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا باعث بن گیا جی. کیا چیز؟ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کو پتہ ہے نا جا کے حساب کتاب دینا ہے تو تبھی آپ کریں گے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ حساب کتاب بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے جی نمازیں پڑھنے کی یا زکوٰۃ ادا کرنے کی؟ کہ بات کون سی بعد میں آنی، کام سب کچھ دنیا میں ہی ہے، یہیں پہ ختم ہو جائے گا، تو پھر بات کے لیے کیا تیاری کریں؟ تو یہ چیزیں تو بعد کی تیاری میں کام آتی ہے نا. ان کا فائدہ تو وہاں پہ ہوتا ہے جا کے نماز کا اور زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ ایمان، ان کے ایمان لانے اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کا باعث بنتی ہے آخرت پہ جو یقین ہوتا ہے جی. تو اللہ نے کہا یہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں جی. آخرت پہ یقین تو مین ہے نا ہمارا ایمان کا حصہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا جی. تو آگے چلتے ہیں جی. اب یہ بڑا ہم نے اس کو واضح کر دی ساری باتیں. اب جی یہ بندے تو ایمان والے ہوں گے، ان کی باتیں بھی بتا دیں، بشارتیں بھی دے دی گئیں، اور وہ نماز کا بتا دیا کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں آخر پہ یقین. اب اس کے جو الٹ لوگ ہوتے ہیں، جو آج کے مشرکین مکہ ہیں، جن کے طرف یہ قرآن پاک اللہ کے رسول لے کر آئیں جی، تو ان کے بارے میں کیا اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی. ان الذین لا یؤمنون. اب لا کی بات شروع کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے. تو اب کی دفعہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آخری بات سے. کیونکہ جو پہلی باتیں تھیں وہ اینڈ آخرت پہ ہو رہی تھیں کہ یہ ساری کام آخرت کے باعث ہو رہے ہیں. تو اب یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ آخرت کو ہی نہیں مانتے، تو اب یہاں سے بیک پہ چلیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کا الٹ معاملہ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، تو اب انہوں نے اگر کوئی کام شم کیے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ذکر ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. سادہ ترجمہ پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا جو مطلب ہے جی وہ سمجھانے کی مقصود ہے وہ سمجھاتا ہوں آپ کو. کہ جو ایمان آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں جی، ظاہری بات ہے وہ ایمان نہیں لائے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ایمان نہ لانے والے ہوں تو ان کے کوئی بھی جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، تو وہ تو ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں ایک طرح سے. یہ اب دنیا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پیسے بنائے، کچھ کیا، میں نے دکان کھولی، تو وہ ہر چیز جو بھی کرتے ہیں ان میں ان کو آپ یوزلی دیکھیں امیر بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، خوشحال بھی ہوتے ہیں، تو خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. اور وہ دیکھتے بھی ہیں جی، وہ کام کرتے ہیں تو وہ جناب ویل آف ہو گئے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ تو اس چکر میں کیونکہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، بعد کا صاحب کو انہیں پتہ ہم نے دینا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں تو یہ جو پیسہ بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، تو انہیں پتہ ہم نے کون سے زکوٰۃ دینی ہے. اور دوسرا یہ اپنا ٹائم نکال کے تھوڑی نماز کا اہتمام کرنے جاتے ہیں، تو کوئی اور کام تو کرتے نہیں کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کو پھر یہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے کہ پھر وہ مزے ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں. تو اللہ نے کہا یہ جو چیز ہے نا اصل میں کیا ہو رہی ہے؟ چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں ابھی، جو صحیح راہ سے بھٹک گئے ہیں، مزے نہیں کر رہے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں. میں آپ اس کو دوسری طریقے سے بتاتا ہوں. یعنی ان لوگوں نے دنیا کو بنا لیا ہے کہ بھئی سب کچھ یہی ہے، مطلوب و مقصود بنا لیا کہ یہی ہمیں چاہیے تھی، یہی ہمیں مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت الہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کی وضاحت ہم پہلے جگہ جگہ پہ کر چکے ہیں کہ جو لوگ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے جی، یہیں پہ کھاؤ پیو بناؤ، ہاں جی، مقصود اور مطلوب بنا لیتے ہیں، اور پھر اپنی تمام جو قابلیت ذہانت ہے اسی کی طلب میں لگا دیتے ہیں نا جی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی، ان کے جو اعمال اور جو مشاغل ہیں نا جی، جو جس طرح یہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو خوشنما بنا کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. وہ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، یہ چیزیں ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا.
نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، کیونکہ آخرت کا فکر نہیں ہے، تو وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا دنیاوی، ان کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا تو ٹمپریری ہے، آپ کو پتہ نا، اصل زندگی تو بعد میں ہونی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے جی، جب وہ ان کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں تو پھر نہ وہ ان کو چھوڑنے پر ہی مادہ ہوتے ہیں. اب وہ یہ جو اساسیاں ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اور ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ ان سے چھوٹ سکتی ہیں، کہ وہ ٹرائی بھی کریں تو نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ انہی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے جی، وہ آ جاتی ہے جس کا انہوں نے انکار کیا ہوا، آخرت آ جاتی ہے نا، کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ان کو دبوچ لیتا ہے جی. تو یہ اسی خوش نمائی میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ایک دن پھر وہ آخرت آ جاتی ہے یا موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے شروع کیا نا، اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، تو سمجھ گئے نا، تو مانتے نہیں پر لیکن آخرت نے تو آنا ہی ہے نا، تو یہ چیزیں ان کو لوگ کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر آخرت یاد بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں. تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا جی؟ اس طرح کے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں آخرت کو. ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہ لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے. دیکھیں جی، بات سیدھی سیدھی آ گئی. ہاں جی، سیدھی سیدھی بات آ گئی نا. پیچھے بشارتیں دے دی گئی تھیں، تو یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وارننگیں دے دی گئی، وعید دے دی گئی کہ تمہارے اوپر تو عذاب آنا ہے بھی، اور نہ صرف یہاں پہ آنا ہے، ادھر بھی آنا ہے. کیونکہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے جی، کہ جو اللہ کے رسول کو جھٹلائے گا تو دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے. تو یعنی اس ذات، یہ جو دوبارہ یہ اسی لیے فرمایا جی کہ رسولوں کی طرف سے جب آپ کو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، اتمام حجت کر دیا جاتا ہے خبردار کر کے، تو اس کے بعد جو اس کو سٹل جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے اوپر لازماً دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو یہ اس کی بات ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی خسارے میں ہوں گے. آگے چلتے ہیں اب. تو اب نبی پاک سے اگلی بات شروع ہوگی جی. پہلے بھی نبی پاک سے ایک طرح سے بات ہو رہی ہے، لیکن آگے یہاں پہ اب ڈائریکٹ جیسے نا ان سے ایک طرح سے خطاب ہونے لگا. کیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے فرما رہے ہیں جی، کیا ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر. اب یہ بریکٹ میں ہے، مطلب لہدہ نہیں ہے مطلب لکھا ہوا، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے خود بات چیزیں. جو اگلی بات جب ترجمہ کروں گا تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بات کر رہے ہیں کہ آپ پرواہ نہ کریں ان کی. تو وہ اگلی جب پڑھیں گے تو اس میں سے خود واضح ہو جائے گا. تو اب یہ ذہن میں رکھ لیں بریکٹ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے بات کرتے ہوئے یہ ان کو سمجھانے لگے ہیں، بتانے لگے ہیں کہ آپ پرواہ نہ کریں اے میرے پیغمبر. اب کیا نہ کریں جی؟ ترجمہ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے. تو کسی قسم کا کوئی اس کے اندر شائبہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو نبی پاک آپ پہ نازل میں نے کیا ہے اے میرے رسول، یہ حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یعنی میری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیا جا رہا ہے، میں آپ کے اوپر اس کو بھیج رہا ہوں جی. یعنی اس ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا، اللہ کا کوئی کام بھی جو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو جی، کہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو جی. تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے جی، ہر وقت باخبر رہتا ہے جی. تو اس لیے مطمئن رہو، نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ رسولوں کے معاملے میں یہ اللہ کی سنت ہے نا، یہ بھی وہی ہے. بلکہ ہر قدم پر میں آپ کی رہنمائی بھی فرماؤں گا جب تک آپ کو میں منزل مقصود پر نہیں پہنچا سکتا، کہ جدھر آپ کو میں نے بھیجنا ہے، جس جگہ میں نے آپ کے لیے، جس کام کے لیے آپ کو میں نے بھیجا ہے، جب تک وہ مشن آپ کا پورا نہیں ہو جاتا جی، تو میں مکمل آپ کی رہنمائی کروں گا. تو آپ اطمینان رکھیں، آپ بالکل ان کی جو یہ ہے نا، یہ جو نہ کر دیا، جھٹلا دیا آپ کو، آپ ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ قرآن ہے تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے. تو اس لیے پھر میں ہی ذمہ دار ہوں کہ یہ جو میرا پیغام ہے جو قرآن کی صورت میں نے تمہیں دے کے بھیجا ہے، کہ وہ آپ نے اس کو آخری مطلب جو اہتمام کے ساتھ آپ نے آگے پہنچا دینا، اور اس
کام کے دوران میں آپ کی مکمل مدد کروں گا اور کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کسی قسم کا آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ رسولوں کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ایک جنرل بات ہو رہی تھی نبی پاک سے، اور ایک جنرل فیصلہ فرمایا جا رہا۔ اب انہی مخاطبین کو، قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے، جس طرح پچھلی قسط میں جو صورت تھی اس میں بہت سارے پیغمبروں کے قصے آئے تھے، مطلب سرگزشتیں آئی تھیں، ان کا واقعہ آیا تھا، اب یہاں پہ بھی ایک واقعہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو وہ ایک، اور وہ جب ذکر ہوگا تو اس کے اندر میں بھی ان کے لیے لیسن ہے، مشرکین کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ شروع کرنے لگے ہیں جی۔ تو اس سے پہلے بریکٹ میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانے کے لیے نبی پاک کو بھی، اس کے اندر نبی پاک کے لیے کیا میسیج ہے جی، کہ جس طرح وہ دوسرے رسولوں کو میں نے نہیں چھوڑا، ان کی مدد کی ہے اور ان کے اوپر عنایت کی ہے، تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی وہی عنایت اور وہی سارا کچھ مدد اور رہنمائی آپ کی جائے گی، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان وہ دوسرے نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ان کے لیے کیا سبق ہوگا جی، کہ اسی قصے میں سے اب تم سبق حاصل کرو کہ جب ان لوگوں نے نہیں مانا، جھٹلایا تھا رسولوں کو، تو پھر کیا سلوک ہوا تھا ان کے ساتھ، اس کے نتائج کیا نکلے تھے۔ اب وہ شروع کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کریں جی، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے کہ اے نبی، جو پیچھے میں نے بتایا نا کہ آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن حکیم تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کہ یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں علیم و حکیم ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے جی۔ تو یہی بات ہے، کہیں گے یہ والی جو میں آپ پہ عنایت کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نبی پاک، میں آپ کو اب یہ قصہ سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے اندر جو باتیں ہوں گی نبی پاک کے لیے وہ بھی ہیں، ان کی تسلی کے لیے، اور دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے۔ تو اب وہ شروع کرتے ہیں جی قصہ، یہاں سے اب وہ شروع ہوتا ہے جی اپنا اللہ تعالیٰ کا کلام۔ پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ، ٹھیک ہے جی۔ بس آگے میں اب شروع کرتا ہوں، انی آنست نارا، ٹھیک ہے، چلو یہ پہلا پڑھ دیا میں نے حصہ اس کا۔ اب اس کا ترجمہ کیا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ کر دوں۔ نبی پاک سے سب سے زیادہ جو مماثلت تھی نا، جو ملنا جلنا تھا جن رسولوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ حضرت موسیٰ ہی کا ہے جی۔ ان کے ساتھ آپ کی سرگزشت کافی ملتی ہے جی۔ چنانچہ اب انہی کی جو سرگزشت ہے یا واقعہ ہے، آپ کے مخاطبین کی تنبیہ کے لیے یہاں پہ سنایا جا رہا ہے، تاکہ واضح ہو جائے ان مخاطبین کو کہ یہ پیغمبری کیا ہوتی ہے، اللہ کے رسول یہ ان کی کیا تعریف ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ کیسے ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ خدا کی کیا کیا عنایتیں وابستہ ہوتی ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو بتایا نا، جن میں سے ایک عنایت تو یہ ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں جی، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو اب یہ والی بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وہ بہت زیادہ معاملات ملتے ہیں نبی پاک اور حضرت موسیٰ کے آپس میں، اور اس کے اندر جو مخاطبین کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی کافی سملر ہے جی۔ اب شروع کرتے ہیں جی وہ قصہ۔ تو کیا تھا جی، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، ٹھیک ہے جی۔ اب ترجمہ دیکھیں جی، وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، سمجھ لیں جو پہلے بھی پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے، 2-3 دفعہ شاید ہو چکا ہے، اور جو مطلب سب کو پتہ بھی تھی، مطلب جو دین ابراہیمی کے فالوور ان کو بھی پتہ تھا، کیونکہ وہ یہودی بھی تو وہیں پہ تھے نا۔ تو جو اپنا یہود بھی وہیں پہ تھے، تو اس وجہ سے اچھی طرح پتہ تھا ان کو جی، اور تورات کا ذکر اور سارا یہ پہلے آ چکا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کا قصہ یاد کریں، وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے جی۔ اب اس کو سمجھتے ہیں جی کہ یہ قصہ کس وقت کا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا جی کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں، آپ کو ایزی ہو جائے گا جی۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جی، اس ٹائم کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے۔ یاد نا، جب ایک بندہ ان سے غلطی سے وہ مکہ مارنے سے مر گیا تھا، جو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8 سال گزارنے کے بعد، وہاں پہ شادی بھی ہو گئی تھی ان کی راستے میں، اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے آپ، تو یہ اس ٹائم کا قصہ ہے۔ اب جو واپسی کے سفر میں تھے اپنی بیوی کے ساتھ،
تو اپنے اس سفر میں جب وہ مدین سے نکل کر جگہ ہے جی جزیرہ نمائے سینا کہ ایک خاص مقام ہے جی جس کو اب آج کل جو اس کو کوہ سینا کہا جاتا ہے یا جبل موسیٰ بھی کہلاتا ہے. تو جب اس جگہ پہ وہ پہنچے، کوہ سینا یا جبل موسیٰ والی جگہ پہ پہنچے، تو اسی پہاڑ کے دامن میں جب وہ وہاں پہ تھے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکے نا، سستانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کچھ رستے کو سمجھنے کے لیے اور موسم کی کچھ معاملات کی وجہ سے، تو جب وہ وہاں پہ رکے تو یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا. تو نزول قرآن کے زمانے میں یہ جو پہاڑ تھا اب کیا ہوا، طور کے نام سے مشہور ہوا تھا. آپ کو پتا کوئی طور کا آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ بات، تو یہ وہی جگہ کوئی طور والا جو ہے نا پہاڑ، اس کے قریب کی بات ہے، وہاں پہ جب یہ رکے تھے جی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے. تو قصہ یاد کرو تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب اگلی بات کیا ہے جی، تو جب وہ اپنے گھر والے ساتھ تھے نا، بیوی تھی میرے ساتھ، ان کا بچہ تھا ایک، مجھے یاد نہیں ہے، تو باہر گھر والے ساتھ تھے، تو ہم یہی رہنے دیتے ہیں. تو اس وقت موسیٰ نے اس سفر کے دوران جب وہ وہاں پہ رکے تو اپنے گھر والوں سے کہا، بیوی سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے. اب یہ آگ سی جو دیکھی ہے اس سے کیا مراد ہے جی؟ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جی کہ یہ آگے جو بات آئے گی نا، میں وہ دونوں میں اگلی پڑھ دوں تاکہ پھر آسانی ہو جائے گی. تو انہوں نے فرمایا، اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مطلب بریکٹ میں کہ تم لوگ یہیں پہ ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو. سمجھے نا، تاپ سکو. تاپ سمجھتے ہیں نا، جب انگیٹھی جلا کے آپ تو ہاتھ قریب کر کے تپتے ہیں نا، تاپتے ہیں سوری اس کو، تو تاپ سکو. تو اب وہ جب وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے پہاڑ کی طرف جو ہے نا جی ایک آگ سی دیکھی، شعلہ سا کوئی بلند ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ ادھر ہی رکو، جس طرح یہ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا سارے لوگ، تو وہی سیم ہی چیز ہے. تو میں ابھی وہاں پر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ آگ کیا ہے جی. اس کا بھی بتاؤں گا آگے کہ اس کے بارے میں کیا سوچتی. اور دوسرا، اگر یہ واقعی صرف آگ ہی ہے تو اس آگ میں سے کچھ مطلب ٹکڑا میں اٹھا کے لے آتا ہوں لکڑی کا جو بھی ہے، تو پھر یہاں بھی ایک طرح سے ہم آگ جلائیں گے تو ہمارے لیے سردی کا موسم ہے تو آسانی ہو جائے گی جی. ٹھیک ہے جی، ہر طرح سے رہنے میں بھی اور کھانے پکانے میں بھی. تو آپ اس کو بیان کرتے ہیں جی، اس کی تفصیل کیا ہے. کو میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے جی. اب اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگ سی دیکھی ہے، ٹھہرو میں آتا ہوں. ہاں جی، پورا ہی بیان کرتے ہیں. اب اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے جی؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ ٹائم جو تھا نا، مطلب موسم جو تھا، یہ زیادہ چانس یہی ہے کہ سردی کا تھا. کہ انہوں نے کہا نا میں آگ لے کر آتا ہوں تو پھر تم اس کو تاپو. تو تاپنے سے مراد یہی ہے کہ پھر وہ سردی کا زمانہ ہوگا. وہ گرمی میں تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں تاپوں. اور دوسرا یہ جی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طور کے پاس پہنچے تو رات کا ٹائم تھا، اسی لیے تو انہیں دور سے آگ نظر آئی نا. دن کو ٹائم پہ تو دور سے آگ نظر نہیں آتی تھی، اللہ کے چلے دھواں ہو چکی تھی جی. اور وہ رات کا ٹائم تھا اور انہیں کچھ راستے کا بھی ابھی کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی کون سا راستہ ہم نے لے کے آگے نکلنا ہے. تو چنانچہ کیا ہوا، جب انہوں نے دور سے روشنی دیکھی نا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ابھی جس طرح کوئی اور قافلہ یہاں سے جا رہا ہے تو وہ لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے. تو میں جا کے ان کے پاس جاتا ہوں تو ان سے تھوڑی سی یہ کیا کہتے ہیں نا گائیڈنس بھی لے لیتا ہوں، رہنمائی بھی لیتا ہوں، رستے وستے کا پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی یہی رستہ ہے جی. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر چلے وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، ویسے ہی کوئی آگ ہے تو پھر میں اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں، یعنی کوئی جلتی ہوئی کوئی لکڑی یا چیز جس کی وہ آگ جلی ہوئی ہے تاکہ اس سے کچھ گرمی حاصل کی جا سکے جی. تو یہ کہہ کر وہ کیا ہوا جی، وہ اس آگ کی طرف چلے گئے جی. اب کیا ہوا جی، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے گھر والوں کو بولا کہ تاکہ میں آگ لے آؤں تاکہ تم اسے تاپ سکو. یہ آخری بات تھی. اب اس کے بعد اب وہ چل پڑے. اب وہ جب وہاں پہ پہنچے قریب اس جگہ کے، جب وہ اس کے پاس پہنچا، مطلب اس آگ کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے جی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا. جب وہ اس کے پاس پہنچا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا آئی. تو ایک جسے کہتے ہیں نا غیب سے آواز آئی، تو غیب سے ایک آواز آئی جی. اب یہ جو سیغہ بھی یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جی، جو یہ ایک طرح سے ابہام قسم کی بات تھی، یعنی انہیں کوئی آواز تو آئی لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں سکے پوری طرح
کہ یہ آواز کس کی ہے اور کس طرف سے آ رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، مطلب کہ بھئی نہ یہ سمجھ سکے کہ آواز دی کس نے ہے، وہ عجیب سی آواز تھی مطلب ان کے حساب سے جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی، اور یہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کس اینگل سے آئی ہے، دائیں سے آئی ہے، بائیں سے آئی ہے، پیچھے سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ایک آواز آئی جی، ٹھیک ہے جی، جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی جی۔ اب کیا ندا آئی جی، اس کی طرف چلتے ہیں جی۔ کہ مبارک ہو، آواز آئی، آواز کیا کہہ رہی جی، اب آواز صاف ہوگی ہونی ہے، آواز آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے۔ تو آواز کیا کہتی ہے جی، مبارک ہو، مطلب آپ کو، یعنی آپ ہی آگ کے قریب جلوہ فرما ہے نا، وہیں پہ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، تو آواز نے کہا جی مبارک ہو آپ کو، مبارک کس کو جی، وہ جو اس آگ میں جلوہ فرمایا، جو اس آگ کے قریب بیٹھا ہوا ہے یا آ گیا جی یا کھڑا ہے جی۔ اور ساتھ فرمایا اور آواز اگلے پر کیا بولی جی، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو دو باتیں ہوگی اس میں جان رکھیں کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں جلوہ فرمایا ہے۔ اس بات کو ذرا غور کریں، یہ فرق ہے کہ اس آگ میں جو جلوہ فرمایا ہے، مبارک ہو وہ اس کو جو اس آگ میں جلوہ فرمایا، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو ارد گرد کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، سوری پہلے میں تھوڑی بات علیحدہ کر گیا تھا۔ ارد گرد سے مراد موسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ جو اس کے آگ میں جلوہ فرمایا، وہ آگے ترجمے میں پتہ چل جائے گا۔ اور آگے فرمایا اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اب میں یہ ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ بڑی مخصوص سی بات ہے۔ آواز کیا آئی تھی جی؟ آواز آئی، کیا کہتی ہے آواز جی، کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں جلوہ فرمایا، اور وہ بھی یعنی اس کو بھی مبارک ہو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اب اس کو سمجھتے ہیں جی، یہ کیا بات ہے جی؟ یعنی خدا کے فرشتے اس میں مبارک کے لفظ سے حقیقت کے بیان کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تسلی بھی مقصود ہے جی۔ وہ جو آگ تھے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرشتے کو ایک طرح سے لے کے آئے تھے نا جی، تو وہی اسی طرح کی بات ہے کہ وہ جو اس آگ میں جلوہ فرمایا، اللہ کا کوئی فرشتہ یعنی خدا کے فرشتے، تو اس میں مبارک کے لفظ سے جو بیان حقیقت کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ جو آگ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو مبارک ہو، اس کے فرشتے نے یہاں پہ اس کو مطلب روشن کیا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی تسلی بھی مقصود تھی کہ وہ اس طرح کی جب وہ آواز سنیں گے تو گھبرا نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی آواز ہے جو اپنے بابرکت فرشتوں کے ساتھ اس آگ کے پردے میں جلوہ گر ہوئی ہے جی، وہاں پہ وہ آئی ہے۔ تو اب یعنی آواز کیا آئی تھی؟ یعنی آواز آئی تھی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرمایا، سمجھ گیا آپ بات جی؟ اب اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی فرشتے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں جی، تو وہ ان کو وہاں پہ ان کو مطلب رسالت دی گئی تھی۔ تو اس کا آپ ترجمہ تو کر دیا میں نے، اس کو دوبارہ، یعنی خدا کے فرشتے اس میں مبارک کے لفظ سے حقیقت کو بیان کیا گیا، ساتھ حضرت موسیٰ کی تسلی بھی ہوگی کہ وہ اس آواز کو سن کر گھبرا نہ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، بابرکت ذات ہے، اس کی آواز ہے جو اپنے بابرکت فرشتوں کے ساتھ اس آگ کے پردے میں جلوہ گر ہوئی ہے جی۔ آگ کا پردہ ہے، مطلب وہ آگ نہیں ہے، وہ خود اس کے پردے میں وہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ آگ تھی نا۔ اب کیا جی، اس کے آگے چلتے ہیں، اور یہ اور فرمایا کہ جی اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ اب آگ کے اندر سے جو آنے والی آواز وہ کیونکہ ایک خاص قسم کا تاثر پیدا کر رہی تھی نا، آگ کے ساتھ مکس تھی، تو لہٰذا اب یہ بات کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں جی، کیونکہ آگ کے ساتھ آواز مکس تھی نا، اس کے اندر سے آ رہی تھی نا، تو وہ ایک طرح سے حلول کا تاثر پیدا ہو رہا تھا نا، آواز اور آگ ایک ہی ہیں، آواز اور آگ ایک ہی ہیں، اس کا مکس ہونے کا تاثر پیدا تھا۔ لہٰذا بات کو واضح کرنے کے لیے یا وارننگ دینے کے لیے یا خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ بات کو اچھی طرح کھول دیا جائے کہ تمام قسم کے محدود باتوں اور تمام
عیوب و نقائص سے پاک ہوتے ہوئے یہ جو تجلی جو تمہیں نظر آئی ہے وہ تمام عالم کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو اس آگ کے اندر سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا، پیدا کیا گیا ایک تنبیہ کی صورت میں، ایک خبردار کرنے کی صورت میں کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتے ہوئے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی تجلی ہے جی. ذات نہیں ہے، اس کی تجلی ہے جو تمہیں نظر آئی ہے. اور یہ جو تجلی جو تمہیں نظر آئی ہے یہ جس ذات کی ہے وہ تمام عالم کا پروردگار ہے. اس لیے جس وقت اور جس طریقے سے چاہے وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کی آواز اس آگ میں سے آئے، سمندر میں سے آئے، پانی میں سے آئے، پہاڑ سے آئے، جہاں مرضی سے آئے. تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اس کے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے کہ آگ کے اندر سے وہ آگ کے ساتھ مکس ہو کر اللہ کی آواز ان کو سنائی دے. آپ کو پتہ ہے نا کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے بات کی اور تجلی دکھائے گی ان کو. تو یہ آگ کی صورت میں تجلی ہے، اس کے اندر ایک طرح سے اللہ کو کے تھرو مطلب پردے میں اللہ کی ذات ہے جی. اور آواز جو ہے وہ تو ان کے ساتھ اللہ کی آواز ان کو سنائے گی. وہ اللہ کی ذات کی آواز جس طرح کی بھی ہے جو اللہ کے پیغمبر کو آئی تھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو وہ بھی پاک، وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے. قدرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں نا اللہ کا دست قدرت، تو اللہ کا دست قدرت سے مراد نہیں بھی کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے کوئی، تو ویسا ہم نہیں کہتے یار تم فکر نہیں کرو یار میں نے ہاتھ رکھا ہو تمہارے لیے، میں تمہارے اوپر ہاتھ رکھوں گا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا تو آپ تمہیں میں سنبھالوں گا. تو اب اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے. پر اللہ کا دست قدرت نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ ملاؤں گا، اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے چلو بڑا سا ہونا ہے تو ایسے نہیں. اللہ کی جو ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کس طرح کی ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. تو وہ صرف وہ دست قدرت کہا جاتا ہے. یہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اب نہیں اللہ کی جس طرح ہماری آنکھیں تو ان سے دیکھ رہا ہے. ہماری آنکھوں میں تو کئی قسم کے نقائص بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنے کا مراد یہ نہیں ہے. تو سن رہا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کہ جس طرح کے ہمارے کان ہوتے ہیں اس میں سننا ہے. وہ اللہ کی اپنی ذات کے مطابق باتیں ہیں. وہ قدرت، اللہ کی قدرت کی جو سننے کی چیز ہے اس سے سن رہا ہے، اللہ کی قدرت جو دیکھنے کی چیز ہے اس سے وہ دیکھ رہا ہے جی. تو یہ نہیں کہ ہماری طرح اس کے یہی والی چیزیں جن سے وہ یہ کام کرتا ہے جی. لیکن جب بات ہمیں سمجھانی ہوگی تو یہی کہیں گے جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں سے یہ اس کے اندر بتا دی کہ وہ جو ہے جس طرح چاہے جی اپنے بندوں سے مخاطب ہو سکتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس طرح ان سے مخاطب ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور تجلی جو اپنی دکھائی ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ بات کلیئر ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو سے بات کی جناب، کلام ان کا ہوا. اور کیا فاجی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم. سادی بات ہے جی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں یہ اللہ زبردست اور حکیم. مطلب وہ گھبرا گئے ہونے نا جو آواز آئی اور جو شعلے میں سے نکلی اور وہاں فرشتوں کی موجودگی اور یہ جو ماحول تھا ایک بڑا اسپیشل ماحول ہو گیا ہونا، تو وہ شاید گھبرا گئے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں تمہارا خالق اللہ، جہانوں کا میں رب، زبردست اور حکیم. تو کیا مطمئن ہو جائیں آپ، بریکٹ میں تم مطمئن ہو جاؤ. آیت میں عزیز و حکیم کی جو صفات کا اعلیٰ حوالہ دیا گیا نا، یہ اسی اطمینان دلانے کے لیے کیا گیا. عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت آئی ہے. عزیز تو زبردست ہوتا ہے نا، تو جس سے مقصد یہ تھا اس حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ اس وقت جس ذات نے تم سے کلام کیا ہے یا کلام سے مشرف فرمایا تمہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، عزیز ہے نا، وہ مقتدر ہے. کوئی اس کے کسی بھی ارادے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کی ذات حکیم بھی ہے. مطلب اس کا ہر ارادہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتا. اور ہر جو اللہ تعالیٰ کا کلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی کوئی اسی طرح کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جی. تو اسی وجہ سے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ میرے مقابلے میں کسی اور کے زور اقتدار،
یا میری حکمت و مصلحت کے مقابلے میں کسی اور کی حکمت اور مصلحت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ. یہ میں ہی ہوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کر سکے وہ. تو اے موسیٰ، میں جہانوں کا پروردگار تمہارا رب اللہ زبردست اور حکیم مصلحت والا حکمت والا میں ہوں، تو مطمئن ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرو جی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کیا کریں ہم. مطمئن جب ہو جاؤ تو فرمایا اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. ان کے پاس لاٹھی تھی، سوٹی جسے ہم کہتے ہیں، عصا جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انگریزی میں سٹاف کہتے ہیں جی، STAFF سٹاف. تو ان کو زمین پر پھینک دو، مطلب ڈال دو. اب کیا ہوا؟ ظاہری بات ہے جی، اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام ایک خاص اس ماحول میں تھے. تو سیدھی اسٹریٹ اوے ظاہری بات ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس پہ عمل کیا ہوگا. تو کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا، مطلب اب وہ پھینک دیا انہوں نے، ڈال دو تو انہوں نے ڈال دیا بھی. تو اب اس کے بعد کی بات شروع ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا جی؟ وہ جب انہوں نے وہ لاٹھی زمین پہ پھینک دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. تو ابھی ظاہری بات ہے، ابھی تو ایک طرح سے ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ پہلا رابطہ ہے جی، تعارف ہوا ہے، بتایا. تو ابھی ظاہری بات ہے وہ خاص ماحول ہے، رات کا ٹائم ہے، پہاڑ ہے. تو وہ لاٹھی انہوں نے پھینکی ہے، وہ جو روشنی ہے تجلی والی جو آگ وہاں پہ جلی ہوئی تھی، اس میں سے وہ جب انہوں نے دیکھا اس روشنی کے اندر وہ جو انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے وہ تو سانپ بن گئی ہے جی. تو ظاہری بات ہے وہ گھبرا گئے. تو وہاں سے جناب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جناب، اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اتنا گھبرا گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو میں وہی پڑھ رہا ہوں، اپنے سے نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ ان کو لگا کہ وہ بل کھا رہا ہے، وہ بل کھا رہی ہے وہ لاٹھی، گویا وہ سانپ ہے. تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جی بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، کیا کیا؟ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد کیا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی یہ بات نہیں ہے کہ لاٹھی کو تم دیکھ کے کہ وہ سانپ بن گئی ہے بھاگ کے ہو. میں اللہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تو میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، تمہاری نگرانی بھی کروں گا، تمہارے کو رہنمائی بھی کروں گا. تو کیوں بھاگتے ہیں؟ رک جاؤ، ڈرو نہیں، کیونکہ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب وہ بات کر رہے ہوں تو وہ ڈر کیسے سکتے ہیں جی؟ تو میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ تسلی دینے کا ایک نہایت پیارا جناب اسلوب ہے جی. مطلب یہ ہے کہ تم نبوت کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، اور اس منصب کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دیا جاتا ہے، وہ میں نے بتایا آپ کو پیچھے، اللہ تعالیٰ نے وہ میری حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. انہیں اسی طرح کی چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے بے خوف اور مطمئن ہو جاؤ جی کہ اب میں تمہیں نبوت کا منصب دے دینا ہے، رسالت کا منصب دے دینا ہے. تو ان کے معاملے میں تو اللہ کی سنت ہے جی کہ ان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے رسولوں کے منصب میں. لدی المرسلون، کہ اب تم تو میری حفاظت میں آگے ہو، تو ڈرنے چھننے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں. ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں، تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. اب یہ جو بات ہے آپ کو عجیب سی لگے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ. ہاں جی، اس کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات بالکل جو پہلی بات ہے اس سے سیپریٹ ہے. جو بات ہو رہی ہے کہ وہ جو پلٹ وہاں سے بھاگے نا، تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا
کہ وہ شام کو دیکھے کہ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو یہ بات جو بھاگنے والی تھی وہ یہاں ختم ہو گئی ہے کہ میرے حضور ڈرا نہیں کرتے. یہ جو اگلی بات ہے یہ کسی اور طرف ریفر ہو رہی ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اب وہ کیا بتا رہے ہیں بتاتا ہوں جی. کیا فرمایا؟ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں. تو اب فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے جی، کہ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں تو ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جی. یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کے تحت اٹیچ ہو رہی ہے نا، یہاں کسی اور کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو بالکل یہی بات ہے جی. تو وہ بتاؤں گا جی کیا بات ہے. ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں. تو اللہ نے کہا جی پھر میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں. تو کیا ہوا؟ اب دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کوئی غلطی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اور پھر اس غلطی کا انہوں نے توبہ استغفار کر کے اس کو بھلائی سے بدل دیا ہے، مطلب اچھی چیز سے بدل دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں، مطلب میں نے تمہیں بخش بھی دیا کیونکہ میں مہربان ہوں جی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. یہ جو بات ہے اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ استثناء کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو مجھ سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جو برائی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ان کو ہوتی ہے. مگر آپ کی لیکن اس کے باوجود، برائی کے مرتکب ہونے کے باوجود پھر ان کے لیے نہیں ہوتی جو پھر اس کے بعد اپنی برائی کو سمجھ کے اس کے اوپر توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کا ازالہ کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اللہ کا میں مہربان ہوں. تو اب یہ جرنل بھی یہی رول ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات ہو رہی ہے. کیا جی؟ اب اس کو بتاتا ہوں. یہ ذکر ہو رہا ہے جی وہ جو بتایا تھا نا، جس بندے کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، جس کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا جو. تو اسی لیے وہ مدین چلے گئے تھے نا. تو اب مدین سے واپس آ رہے ہیں. تو اب ان کے ذہن میں یہ جو واقعہ ہوا نا، تو اس سے اندر ایک خوف تو آیا ہوگا بھی کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو مطلب کوئی لحاظ تو نہیں کرتے بھی، ہر معاملے کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں تو وہ تو اللہ میرے سے ڈرتے ہیں. پہلے فرمایا نا کہ ہاں موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، یعنی جو برائی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ڈرا کرتے ہیں وہ لوگ. تو ابھی وہ پیغمبر تو ابھی ہونے لگے نا، تو انہوں نے جب کام کیا تھا پیغمبر تو نہیں تھا. تو ان کا ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں وہ مطلب ڈرتے ہیں. لیکن جو لوگ برائی کے بعد بھلائی سے اس کو بدل دیتے ہیں، توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کے اس کا ازالہ بھی کر دیتے ہیں، تو پھر میں بخش دیتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں نے بخش دیا ہے. تو یہ اسی طرف اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ کا ذہن غالب اس موقع پر غالباً اسی قتل کی طرف گیا تھا کہ مجھ سے ایک غلطی تو ہو چکی ہے، تو یہ کہیں اسی کا خمیازہ نہ ہو. چنانچہ مزید تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ توبہ اور اصلاح کی وجہ سے تم اس کی تلافی کر چکے ہیں موسیٰ، اور میں غفور و رحیم ہوں، اس لیے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو بات تھی وہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں فرمائی. اس کے اندر جو صیغہ یوز ہوا، عام صیغہ یوز ہوا کہ یہ جو میرا فیض ہے معاف کرنے والا، یہ صرف اے موسیٰ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے صرف نہیں ہے، یہ سب کے لیے. کوئی بھی بندہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کے اپنی غلطی کا ازالہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ باقیوں کے لیے بھی یہی قانون ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا تھا. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے بندے مارتے پھریں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے. وہ ان سے غلطی سے بھائی مسٹیک، انہوں نے تو اس کو مکہ مارا تھا، وہ کیسے مار گیا تھا. وہ اس طرح کا قتل نہیں تھا جو آپ سمجھیں، وہ قتل کیا کہتے ہیں بالخطا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بات کلیئر ہوگی. اب آگے چلتا ہوں. آگے فرمایا جی، اب ایک انہوں نے موجہ اوپر دکھا دیا نا، لاٹھی پھینکو تو وہ سانپ بن گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو دوسری چیز دینے لگے جی. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ من غیر سوء. یہ من غیر سوء کا جو لفظ ہے جی، یہ بڑا اسپیشل یہاں پہ استعمال ہوا ہے. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں جی. من غیر آیت. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو
اور پھر اس کو مطلب باہر نکالو تو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. اب یہ کیا لفظ کیوں یوز کیا کہ بغیر کسی بیماری کے؟ لفظ ہے کہ تخرج و بیدا سفید ہو کر نکلے گا من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کی وجہ سے، کہ سفید ہوگا لیکن یہ بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا. اب یہ کیا چکر ہے جی؟ یہ کیا بات ہے؟ چکر سے مراد میری یہ ہے یہاں پہ، یہ کیا بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں وہ سفید ہو کر نکلے گا، لیکن یہ جو سفیدی آئے گی آپ کے ہاتھ میں یہ کسی کی بیماری کی وجہ سے نہیں آئے گی. اب یہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اسپیشلی کس بات کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور کس بات کی تردید کر رہے ہیں. تو موجہ تو آپ کو پتہ ہے جی، ید بیضا کا جو موجہ ہے وہ تو کلیئر آپ کو. اب اس کے اندر یہ جو کہا نا کہ بغیر کسی بیماری کے نکلے گا، یہ بات تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بائبل کے اندر ایک بات آئی تھی اس کی تردید کر دی ہے جی. بائبل کے اندر کیا بات آئی تھی؟ بائبل کے اندر بات سے مراد ہے کہ جو بائبل انہوں نے بدل دی تھی، سمجھیں، انجیل کہہ لیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. بائبل پرانی بائبل ایک نئی بائبل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام والی بھی وہی ہے، اس کے اندر ہی ہے، وہ کہ علیحدہ بحث میں ادھر نہیں جاتا ہوں. تو ایک طرح سے وہ جو اللہ کی کتاب تورات اور انجیل ہے اس کے اندر یہ بائبل کا لکھا ہے، تو انجیل کی بات کرتا ہوں. بائبل کا پہلے جو حصے ہیں نا وہ وہی ہیں جو تورات والے بھی ہیں، وہ ادھر نہیں جاتا. تو میں یہاں بائبل ہے تو بائبل ہی. تو اس کے اندر ایک بات یہ لکھی گئی ہے جو ظاہری بات ہے کہ ثابت کرتی ہے کہ وہ جو چینجنگ نہیں کی انہوں نے بائبل میں، اپنے سے کچھ چیزیں یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں ڈال دیں جو کہ وہاں پہ نہیں تھی، اور کچھ چیزیں وہ جو پہلے وہاں پہ تھیں ان کو نکال دیں. کچھ چیزیں بالکل نہیں بنا کے ڈال دیں اور کچھ چیز جو تھیں وہ نکال دیں. تو اس میں تبدیلیاں کی ہیں نا، اس کو خراب کیا انہوں نے، چینج کر دیا. جو ہم آپ سب کو پتہ، ہم کہتے ہیں جی بائبل میں تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے. تو یہ وہ جو تبدیل شدہ بائبل تھی اس کے اندر انہوں نے پتہ کیا بارہ تھا اس بارے میں، جو یہ موجہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو تھا نا ان کا ہاتھ سفید ہوتا تھا، یہ ان کو بیماری تھی. کہ اس سفیدی کو وہ کہتے ہیں برس کی ایک بیماری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوگوں کو ہوتی ہے تو ان کے منہ کا حصہ، چیسٹ کا حصہ، بازو کا حصہ یا ہاتھ کا ایک حصہ بالکل سفید ہو جاتا ہے، اسے برس کہتے ہیں، برس کی ایک بیماری ہوتی ہے. تو بائبل والوں نے یہ لکھا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ سفید ہوتا تھا نا وہ بیماری کی وجہ سے ایک ہاتھ ان کا سفید تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشل بتا دی کہ وہ برس کی بیماری سے نہیں تھا. وہ جب اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈالو تو فرمایا کہ وہ سفید ہو کر نکلے گا، لیکن ساتھ کلیئر بھی کر دیا کہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، کہ یہ میں نے جو موجزہ آپ کو عطا فرمایا اس کی وجہ سے سفید ہوگا، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا. تو یہ تردید کرنی تھی تو اسپیشل ذکر کر دیا کہ من غیر سوئن. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد کیا بات ہے جی؟ ہاں جی، سفید ہو کر نکلے گا. اچھا، اب یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں تو یہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فی تسع 9. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب یہاں تو بیان 2 ہی ہیں نا، تو اس کے علاوہ مطلب دوسری بھی تھیں. تو اللہ کا جی یہ دونوں مل کر، یہ دونوں نشانیاں ہیں مل کر 9 ہیں. یہ دونوں مل کر، یہ جو رسی والی عصا والی اور یہ جو ید بیضا والی مل کر، دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں. دونوں مل کر 2 نہیں، دونوں مل کر 9 نشانیاں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو ترجمہ کرتے ہیں، اب سیدھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9 نشانیوں کے ساتھ یا 9 نشانیوں کے جلوں میں. تو کیا فرمایا؟ فی تسع آیات الی فرعون و قومہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 9 نشانیوں کے ساتھ، مطلب ان سے لیس ہو کر ان کے جلوں میں، مطلب ان کی روشنی میں کیا کرو؟ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے جی. اب آپ وہ جو 2 نشانی اور 9 نشانی والی بات کیا ہے وہ میں کلیئر کر دوں. قرآن کے دوسرے مقامات میں ان نشانیوں کی تفصیل ہے، ان 2 کے علاوہ جو ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ان 2 کے علاوہ 2 تو ابھی آپ نے دیکھ لی نا، ید بیضا اور جو عصا والی. تفصیل آگے ہوئی ہے، پہلے بھی کی ہے، آگے آئے گی تو دوبارہ بھی کر دیں، وہاں دیکھنے تو آپ کو ملے. تو یہاں پہ ایک گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پورا ایک آپ کو نا پوری جو ہے نا میگزین جو ہوتی ہے نا بھری ہوئی، وہ دی جا رہی ہے آپ کو. میگزین میں فل لوڈڈ ہیں آپ، کہ میں آپ کو 9 نشانیاں دے کے بھیج رہا ہوں پورے اسلحے کے ساتھ. یہ کیوں تھا جی؟ یہ اس لیے تھا کہ
یہ فرعون کے پاس جانے کے لیے حضرت موسیٰ کو ابتدا ہی میں دے گی تھی کہ یہ نشانیاں سمجھ لیں، یہ اسلحہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں دے دیا۔ یہ کیوں دیا جی؟ کہ اتنا تیاری کر کے ان کو مطلب ایک طرح سے یہ چیزیں دے کے بھیجی، اتنی 9 نشانیاں، یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ اس لیے تھیں کہ وہ جس کی طرف وہ جا رہے تھے اس کو انذار و بشارت کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے ایمان کی، وہ ایک انتہائی منتقم مزاج اور انتہائی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب اس قسم کی طرف وہ ان کو بھیجا جا رہا تھا تو رسول کو پوری تیاری کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ بات تاکہ ان کی آرام سے سن لے، کہ جب وہ دیکھے بھی ان کے یہ تو ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ ہو سکتا تو اس نے بات ہی نہیں سننی تھی اور پہلے ہی کوئی انتہائی اقدام کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 9 نشانیوں کے جلو میں مطلب ان کے ساتھ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ کیوں جاؤ جی؟ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں، کیونکہ وہ بڑے سخت نافرمان ہو چکے ہیں، سرکش ہو چکے ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب اب یہ ہوا کہ وہ نشانیاں لے کر وہ چلے گئے جی۔ تو اب یہاں سے اگلا سین شروع ہو گیا جی کہ وہ چلے گئے اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ اس لیے کہ قوم کے پاس جو بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں ابھی، تو تم جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس۔ تو اب یہاں سے سین چینج ہو گیا جی۔ اب اگلا سین یہ ہے کہ وہ وہاں پہ چلے گئے اور اپنی یہ نشانیاں، اپنے یہ معجزے سارے ان کو دکھا دیے، ذکر کر چکے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے ساری چیزیں جو اپنی معجزے دکھائے تھے ان کے جادوگروں کو، اور ان کے جادوگر تو ہار مان کے تو ایمان بھی لے آئے تھے، وہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ نئے سین میں کیا سین ہے جی کہ ان کو جب سارا کچھ بتا دیا گیا جی، فرعون اور اس کی قوم کو پوری دعوت دے دی گئی، اتمام حجت کر دیا گیا، میسج پہنچا دیا گیا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، یہ جو معجزے دے کر یا نشانیاں دے کر بھیجا تھا موسیٰ کو، ان کے سامنے آئیں، جب مطلب فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آئیں تو کیا ہوا جی؟ تو انہوں نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا، کیا کہا جی؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ان کا نہیں، یہ تو جادو ہے جی، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، تو کیا ہوا جی؟ جادو کیا کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا۔ تو کیونکہ وہ ظالم اور گھمنڈی لوگ تھے جی، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، بڑے مغرور تھے، تو انہوں نے جناب یہ کیا کرو، انہوں نے یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا نا، جھٹلا دیا۔ اللہ کی نشانیاں اللہ کا رسول لے کر آیا تو انہوں نے جھٹلا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اندر سے ترجمہ کرتا ہوں، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندر سے ان کو پتہ چل گیا تھا یہ نشانیاں ٹھیک ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، مطلب فرعون کو بھی اور فرعون کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا بھئی یہ تو صحیح بات ہے جو کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جی؟ کیونکہ وہ ظالم اور گھمنڈی تھے تو سامنے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے یہ تو غلط ہے، جادو ہے جی، ہم نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تم ظالم اور گھمنڈی لوگ، ہاں جی، تم جبار اور سرکش لوگ یہ کام کرو گے جی، میرے رسول کو جھٹلاؤ گے؟ تو رسول کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو نے کہا جی حالانکہ ان کے دل نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا میرے رسول کو، تو پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ تو سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ جناب ہے اصل وہ مدعا بتانے کے لیے کہ ان کا انجام کیا ہوا، جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخاطبین یعنی قریش مکہ کے انکار کا سبب سمجھ لیں کہ وہ بھی ظلم اور گھمنڈ کے پاس انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دل سے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ کے پہلے جو رسول تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو ہم تو ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو اس دفعہ بھی ہم ان کو انجام ان کو دے دیں گے جو ان کا انجام ہونا ہے اب، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کی فکر نہ کریں، تو آپ اس کی دل برداشتہ نہ ہوں، جو آپ کے مخاطبین آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔
ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آ کر ہماری بات ختم ہو جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے رسول کی بات ماننے کی توفیق دے جناب. تو انشاءاللہ جناب اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.